کہ ایک حدیث میری نظروں سے گزری ہے، دل پہ اس نے بہت اثر کی ہے، اور موجودہ دور کے حوالے سے وہ حدیث اس قدر اہم ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو ہی اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات تو ایک مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں موت کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے، جس میں اس دنیا کے تمام اعمال کا وہاں جا کے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ ملحد ہو، کافر ہو، وہ اس کو نہ مانتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ مسلمان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ آخرت کو بھی مانتا ہے، موت کے بعد والی زندگی کو بھی مانتا ہے، اور حساب کتاب کو بھی مانتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ پکڑا، جو کچھ کیا، ان تمام چیزوں کا وہاں قیامت والے دن حساب کتاب دینا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم میں سے جو بندہ جو لفظ بھی اپنے زبان سے نکالتا ہے نا، ایک فرشتہ وہاں پر نگران موجود ہوتا ہے جو اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو لکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے بولتے ہوئے بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں نا، یہ میرا نام اعمال ہے جو تیار ہو رہا ہے۔ جہاں بندہ جا رہا ہے اس کے قدم لکھے جا رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ اگر غلط چیز دیکھی ہے جس سے شریعت نے منع کیا تھا، مثلا کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ صب فی عینیہ العنق یوم القیامہ، جو بندہ کسی اجنبی خاتون کو غلط نگاہ کے ساتھ راستے کے اندر آتے جاتے دیکھتا ہے، قیامت والے دن اللہ سیسا پگھلا کے اس کی آنکھوں میں ڈال دے گا۔ یہ دیکھنا یہ کوئی عام دیکھنا نہیں ہے، اس دیکھنے کا بھی حساب ہے، سننے کا حساب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گانا سنتا ہے، غلط چیز سنتا ہے جو نہیں سننی تھی، وہی سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہمارا سننا اپنی مرضی کا نہیں، دیکھنا اپنی مرضی کا نہیں، بولنا اپنی مرضی کا نہیں، چلنا پکڑنا کھانا پینا یہ سب اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، جو اس نے حکم دینا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ تو اس لیے یہ تو عقیدہ ہمارا ہو گیا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ چنانچہ اب ذرا سماعت فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، قیامت والے دن یوم یحشر اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، فہم یوزعون، تو ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اگرچہ اس کے مفہوم مختلف ہیں فہم یوزعون کے، مطلب ایک یہ ہے کہ ان سب جہنمیوں کو ہانک کرنا لے جایا جائے گا، جب درمیان میں فاصلہ آ جائے گا، کچھ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ آگے نکل جائیں گے، کوئی درمیان میں رہ جائیں گے، درمیان میں فاصلہ آ جائے گا، اگلے جو جا رہے ہوں گے نا ان کو روک دیا جائے گا، ٹھہرو ذرا پیچھے والے بھی ساتھ مل رہے ہیں۔ تو جس وقت یہ سارے اکٹھے پہنچ جائیں گے نا، جہنم کا دروازہ کھول کے سب کو دھکا دے کے اس کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وہاں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، اس کے لیے ایک حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے جی۔ اس آیت کریمہ کا ایک دفعہ ترجمہ سماعت کریں، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جی، جس کی وجہ سے آج میں نے اپنے موضوع کو بدلا ہے اور جو خاص پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، حساب کتاب ہو رہا ہے،
اس وقت حساب کتاب میں جو بندہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی کہ واقعتاً اس نے جرم کیا ہے، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، عمل سے، کردار سے، پوری زندگی ہی اس نے برباد کر دی تھی دنیا کے اندر، مقصد حیات کو پانے کے لیے اس نے کبھی توجہ نہیں کی تھی، فرد جرم عائد ہو گئی، اس وقت بندے کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن بندہ ان دنیا والے سارے اعمال کا انکار کر دے گا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے، میرے اوپر زبردستی لاگو کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں نے لکھا ہے، تجھے ان پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نہیں جانتا آپ کے فرشتوں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو جب یہ زبان سے جھوٹ بولے گا نا تو اس وقت اللہ پاک اس انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اب جب منہ بند ہو جائے گا، زبان نہیں بول سکے گی، پھر اللہ پاک انسان کے یہ جو اعضاء نہیں ہیں ان سے گواہی طلب کرے گا، اللہ ہاتھوں سے کہے گا کہ تم بولو کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا۔ اب فرمایا کہ شاہد علیہم سمعہم، قیامت والے دن دیکھیں آج ہمارے ہاں صرف زبان ہماری بولتی ہے، کان سنتے تو ہیں پر بولتے نہیں۔ اللہ پاک جو قیامت والے دن پوچھیں گے نا، کانوں سے پوچھیں گے، قیامت والے دن یہ کان انسان کے خلاف گواہی دیں گے، بول کر گواہی دیں گے کہ واقعتاً یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ گندی چیزوں کو سنا تھا۔ کان بولیں گے، یہ کان بولیں گے، حالانکہ نہیں بولتے، یہ سنتے ہیں۔ وَأَبْصَارُهُمْ، آنکھیں دیکھتی ہیں بولتی نہیں، قیامت والے دن یہ آنکھیں بولیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہاں اس نے تمہارے ساتھ بد نظری کی، غلط دیکھا؟ زبان بول کے بتائے گی کہ واقعتاً یا اللہ اس نے میرے ساتھ بد نظری بھی کی تھی، اس نے غلط بھی دیکھا تھا۔ زبان بولے گی، حالانکہ زبان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، زبان بھی بولے گی۔ وہ کیسے بولے گی؟ ویسے عام طور پر بندہ بولتا ہے اپنی مرضی سے، جب اللہ مہر لگا دے گا نا یہ اپنی مرضی سے نہیں بول سکے گا، پھر زبان وہ بولو گی جو اصل دنیا کے اندر حقیقت کی بنیاد پر ہوتا رہا تھا، جو غلط کام کرتا رہا کہتا رہا، زبان وہ حقیقت بول کے بتائے گی جی۔ چنانچہ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کس عضو کا نام لیا جائے، یہ انسان کی جو پوری کھال نہیں ہے، قیامت والے دن انسان کا یہ پورا چمڑا بول کر گواہی دے گا۔ یہی پیغام تھا جو میں نے آج آپ کو دینا تھا جی۔ قیامت والے دن انسان جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے دنیا میں، ان تمام دیکھیں جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، ہم کیمرے کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں، انسانوں کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں، ہر چیز سے ہم بچ سکتے ہیں، ایک اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، ایک اپنے آپ سے بھی نہیں بچ سکتے۔ ہمارے اعضاء تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی انسان ہو جی۔ تو قیامت والے دن یہ اعضاء بول کے گواہی دیں گے کہ یہ بندہ یہ غلط کام کرتا رہا تھا۔ چنانچہ یہاں چمڑے کی بات آئی ہے کہ یہ جو کھال ہے نا انسان کی، یہ بولے گی۔ اس کھال سے کیا مراد ہے؟ عام مفسرین نے اس کا معنی کیا انسان کے پورے جسم کی جو کھال ہے نا یہ بولے گی۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہوگا جی، میں بھی بول رہا ہوں نا، یہ میری باتیں جو ہے نا بظاہر تو یہ ہے کہ میں بولتا ہوں بات ختم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ فضا میں باقی رہتی ہے، ایک میرا جو جسم ہے نا اس جسم کے ساتھ یہ میری جو آواز ہے نا یہ ٹچ ہو رہی ہے جی، یہ اس کے اندر جذب ہو رہی ہے۔ صرف ہمارے پاس ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پر لگائیں تو جو ابھی میں نے گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو یہاں بھی ریکارڈ ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ ایجاد ہو بھی جائے، جو حالات آج کل چل رہے ہیں نا،
ان قریب ایسا آلہ ایجاد ہو سکتا ہے کہ جو بندہ گفتگو کر چکا ہوگا نا، کوئی ایسا آلہ ہوگا جو اس کے سینے پر جسم کے اوپر لگائیں گے، وہ بول کے بتائے گا کہ اس سے پہلے اس نے کیا گفتگو کی ہے جی۔ تو قیامت والے دن یہ چمڑا بولے گا جی۔ لیکن میں ایک حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں، ایک حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو عام علماء نے یہی فرمایا، مفسرین نے، کہ چمڑے سے مراد پورے جسم کا چمڑا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں جی، انہوں نے اس کے متعلق فرمایا ہے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے چمڑے کا ذکر کیا ہے نا، اس سے مراد انسان کی شرمگاہ ہے۔ قیامت والے دن جو بندہ دنیا کے اندر زنا کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، قیامت والے دن اس کی شرمگاہ بول کے بتائے گی کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا تھا، بول کے بتائے گی، وہ آواز دے گی، بول کے بتائے گی کہ اس نے غلط کام کیا تھا۔ تو یہاں یہ مراد ہے۔ چنانچہ وہ اصل حدیث جو بھی میں نے آپ کو سنانی تھی، جس کے لیے یہ ساری بات میں نے ذکر کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اپنی امت کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا نا، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے سامنے انسان کے اعضاء میں سے جو چیز گواہی دے گی نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن انسان کے خلاف جو چیز گواہی دے گی وہ انسان کی ران ہوگی جی، ران، یعنی یہ ران بولے گی۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ حدیث ابھی میں نے درمیان میں چھوڑی ہے جی، جو فتن کی حدیث ہے نا، جس میں فتنوں کا تذکرہ آتا ہے، قیامت کے دن قریب قریب کون کون سے فتنے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی ہے، جس سے میں نے کہا نا کہ ان قریب کوئی سافٹ ویئر ایجاد ضرور ہوگا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ اس طرح کی چیز ایجاد نہ ہو جائے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں انسانوں کی جو ران ہے نا، یہ بولے گی۔ موت سے پہلے کی بات ہے، دنیا میں ران بولے گی، بندے کی ران بول کے بتائے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جی، کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو سکتا ہے کہ ایجاد ہو جائے جو اس کے اوپر لگایا جائے گا، یہ فوراً ساری کی ساری پچھلی انسان کی جو ہسٹری ہوگی نا، جو بولا، جو دیکھا، جو کیا، سب بتائے گی۔ تو اس کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے، قیامت والے دن آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس کی ران بولے گی، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اس کی ہتھیلی بولے گی۔ آج زیادہ تر جو کام ہوتے ہیں نا، اس ہتھیلی کے ساتھ ہوتے ہیں جی، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں جی، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ سب سے زیادہ آج موبائل کا جو استعمال ہوتا ہے نا، وہ اسی ہتھیلی سے ہوتا ہے، اسی ہتھیلی سے ہوتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، انگلی استعمال ہوتی ہے، ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ ہاتھ انسان کے خلاف بول کے گواہی دیں گے۔ میرے موضوع کے متعلق تو حدیث نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو بات آئی ہے تو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ قیامت والے دن ایسے بھی آئیں گے جن کی یہ ہتھیلی اس طرح حاملہ ہوگی جس طرح عورت حاملہ ہو تو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، ہتھیلی حاملہ ہوگی، اس میں بچے ہوں گے، بچے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ اس ہتھیلی کو غلط استعمال کر کے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی نفسانی خواہش کو اپنے ہاتھ کے ذریعے پورا کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کی ہتھیلی حاملہ ہو کے آئے گی۔ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی اس انسان کے لیے، سوچنے کا مقام ہے۔ چنانچہ ان تمام آیات میں بھی اور ان تمام احادیث کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، قیامت والے دن انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ان اپنے ہاتھوں سے ذرا ڈر کے رہنا چاہیے، انہوں نے بولنا ہے۔ اپنے جسم سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے کہ یہ بولے گا قیامت والے دن اور تمام چیزوں کی گواہی دے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے اور ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔